بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. اس امر کی معذرت چاہتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضری نہیں دے سکا. اب ہم جس عنوان کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ہماری گزشتہ تقریر سے متصل ہے اور مسلسل ہے. ناظرین محترم، مروجہ نظام حکومت میں مقبول ترین نظام جمہوریت ہے، اور مشکل مسلمانوں کی یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، اسلام کا ملمہ اس نظام پر چڑھانے کے بعد یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام میں چل رہے ہیں، جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. آفیشلی اور قانونی طور پر پاکستان کے آئین کے مطابق وہاں جمہوری نظام ہے، لیکن حکمراں وقت ہر دور میں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہاں اسلامی نظام ہے. موجودہ حکومت نے تو انتہا کر دی بار بار ریاست مدینہ کا ذکر کر کے، اور اس قسم کے بیانات ان رہنماؤں کے ذہنی انتشار کا پتہ دیتے ہیں. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان پر گفتگو کی جائے کہ اسلامی نظام حکومت کیا ہے اور جمہوری نظام حکومت کی خصوصیات کیا ہیں. پہلی بات یاد رکھیے گا، جمہوریت کی تعریف یہ ہے وہ نظام جس میں رعایا اپنے نمائندے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں یا کانگریس میں بھیجتی ہے، جیسا کہ ابراہم لنکن نے تعریف کی تھی. ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل فار دی پیپل بائی دا پیپل. اور اسی حقیقت کو بر صغیر کے مشہور شاعر اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال نے اس طرح کہا تھا: جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس میں ایک ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے کے ووٹ کی وہی طاقت ہوتی ہے جو ایک فلاسفر کی یا کسی عظیم اسکالر کے ووٹ کی قوت ہوتی ہے. اس کے برعکس اسلامی نظام حکومت میں رعایا کو تو کیا، خود سربراہ حکومت کو بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے قانون میں کوئی تبدیلی کر سکے. اور اسلام کی بزرگ ترین شخصیت اور کائنات کی عظیم ترین شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن مجید نے صاف ارشاد فرما دیا کہ رسول آپ کا کام پہنچانا ہے، اور پہنچانا بھی اس طرح ہے. سورہ احزاب میں ارشاد ہوا: داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. جب شریعت کی بات کی تو قرآن مجید نے بار بار کہا اوحینا الیک، بس وہ جو ہم نے وہی کیا. یا سابقہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما وصینا، جس کی ہم نے وصیت کر دی. اس میں عوام کی رائے کو کوئی دخل نہیں ہے، اس میں صرف رب العزت کا حکم ہے جو حکمرانی کرتا ہے،
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے کے بعد نہ حاکم وقت کو یہ حق ہے کہ وہ قانون خود بنا سکے یا قانون میں تبدیلی پیدا کر سکے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے اور دورانیوں کو مختصر رکھنے کے لیے ہم اپنی بات کو آج یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ اور ریکیپ کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ جمہوری نظام میں لیجسلیٹو برانچ، ایگزیکٹو برانچ، جوڈیشل برانچ، اس کا انتخاب عوام کرتی ہے، پبلک کرتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اور جن کو منتخب کرتے ہیں وہ انہی جیسے ہوتے ہیں۔ عوام میں سے کوئی بھی اس الیکشن یا اس کانٹیسٹ میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن اسلام میں یہ نمائندہ پبلک کے مرضی سے، پبلک کے چناؤ سے نہیں بنتا، بلکہ رب العالمین کی تعلیم سے، رب العالمین کے حکم سے، رب العالمین کے ارسال سے بنتا ہے۔ وہ جس کو چاہے رسول بنا دے۔ چونکہ رب العالمین بناتا ہے، لہذا اسلامی نظام حکومت کا سربراہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی مرضی سے سوچتے ہیں، اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں۔ مگر جو اسلامی نظام کا سربراہ ہوتا ہے، اور اگر میری گستاخی کو معاف کر دیا جائے تو پھر یہ کہتا ہوں، ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ اپنی مرضی سے کچھ چاہتا نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی قدم مرضی معبود سے اور خوشنودی الہی سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ضمیر کے مطابق نہیں، بلکہ وہی یہ ربانی کے آئینے میں فیصلے کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔